اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بھرے شہر جانے کو بھی چاہتا ہے، مقدر بنانے کو بھی چاہتا ہے، اور جہاں انبیاء کی جھکی ہے زمینیں وہاں سر جھکانے کو جی چاہتا۔ نبی آخر رسول اکرم شفیع روزے جزا محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. رسول اکرم شفیع روزے جزا محمد۔ وجود کون مکان سے پہلے ہے نقطۂ ابتدا محمد۔ نبی آخر شعر ہوتا ہے، یہ آئینہ ہے صفات حق کا، یہ مظہر ذات کبریاء ہے، یہ آئینہ ہے صفات حق کا، یہ مظہر ذات کبریاء ہے۔ خدا کا دھوکا ہو جس بشر پر ہے ایک نام خدا محمد۔ نعرہ صلوات. تمہیں ہو وجہ بنائے عالم، تمہیں ہو نارے جنا کے قاسم، تمہیں ہو وجہ بنائے عالم، تمہیں ہو نارو جناب قاسم، تمہیں سے ہے ابتدا محمد، تمہیں پہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اتحاد۔ نعرہ صلوات. تمہیں ہو مختار کل خدائی، تمہیں شہنشاہ دو جہاں ہو، تمہیں ہو مختار کل خدائی، تمہیں شہنشاہ دو جہاں ہو، اور نبی ہے تاج ولایت حق
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ نہ ہوتی منظور گر خدا کو تمہاری جلوہ نمائی آقا، نہ ہوتی منظور گر خدا کو تمہاری جلوہ نمائی آقا، نہ ہوتی شمس و قمر کی شمعیں، نہ ہوتے عارض و سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ صلوات۔ یہ بھی شعر ہے۔ عرب کی تاریکیوں میں اترا جو نور پارا کی چوٹیوں پر، عرب کی تاریکیوں میں اترا جو نور پارا کی چوٹیوں پر، تمہیں ہو بدرود تو یا سبحان اللہ سبحان اللہ، تمہیں ہو شمس و ضحیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ صلوات، صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کوئی خلیل خدا بنا کوئی کلیم اللہ تابش، کوئی خلیل خدا بنا کوئی کلیم اللہ تابش، ذرا یہ میرا یہ عشق دیکھو بنے حبیب سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ دوبارہ ارشاد، دوبارہ ارشاد۔ کوئی خلیل ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خدا بنا کوئی کلیم اللہ تابش، ذرا یہ میرا یہ عشق دیکھو بنے حبیب خدا محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ آخر رسول اکرم شفیع روز جزا محمد، وجود کون و مکان سے پہلے تھے نکتہ ابتدا محمد، نعرہ صلوات، صلی علی محمد و آل محمد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے رسول اپنی امت سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی عدل اپنی رسالت کے متعلق اس
کے سوا نہیں چاہتا کہ تم میرے ذی القربہ سے محبت کرو۔ جب حضرت سے پوچھا گیا کہ آپ کے ذی القربہ یعنی وہ خاص رشتہ دار کون ہے جن کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر واجب کیا ہے، تو حضرت نے فرمایا وہ علی و فاطمہ اور حسن و حسین۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جو کوئی ان حضرات سے محبت نہیں کرتا اس نے اپنے رسول کی رسالت کا اجر ہی نہیں کیا، اور جو ایسا کرے گا وہ مسلمان کہلانے کا بھی مستحق نہیں۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رسول خدا نے خدا کے احکام اپنی امت کو پہچانے میں بڑی سے بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ کسی کی طاقت ہے کہ ان کو بیان کر سکے۔ حضرت خود فرمایا کرتے تھے کوئی نبی اتنا اپنی امت کے ہاتھوں سے نہیں ستایا گیا جتنا میں ستایا گیا ہوں۔ کون سی مصیبت تھی جو حضرت پر نازل نہ ہوگی؟ حضرت کی یہ تمام تکلیفیں اور بے لوث دینی خدمات مسلمانوں کے نظر کے سامنے تھی۔ ایک دن کچھ لوگ حضرت کی خدمت میں آ کر کہنے لگے حضور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اس دینی خدمت کا کچھ بدلہ دیں، مال دنیا سے جو چیز پسند فرمائیں وہ ہم سب مل کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دیں گے۔ حضرت نے فرمایا میں بغیر وحی الہی کے کچھ نہیں کہہ سکتا، جو حکم خدا ہوگا۔ آخر اس بارے میں حضرت پر وحی ہوئی کہ اے رسول لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے کچھ بھی اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے ذی القربہ سے محبت کرو۔ غور کے قابل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول کی رسالت کا اجر ذی القربہ کی محبت کو کیوں قرار دیا؟ اس کی وجہ تھی کہ حضور کے ذی القربہ یعنی حضرت علی و فاطمہ اور حسن اور حسین چونکہ معصوم تھے، یعنی ہر گناہ سے پاک تھے اور احکام الہی پر پوری طرح عمل کرنے والے تھے، قرآن کا صحیح علم اپنے سینوں میں رکھتے تھے، لہذا ان کی پیروی کرنے میں ہی نجات ہو سکتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی کی پیروی بغیر اس کی محبت کے ہو نہیں سکتی، یعنی جب تک ہم کسی کو دل سے دوست نہ رکھیں اس کی کوئی بات اس کا کوئی کام ہماری نظروں میں نہیں گھستا، اس کی عزت ہماری نگاہوں میں ہوتی ہے، بس چونکہ بغیر محبت کے پیروی کرنا ناممکن تھا، اس لیے خدا نے اپنے پیاروں اور اپنے نبی کے رشتہ داروں کی محبت کو مسلمانوں پر واجب قرار دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنی منتبت نے ان حضرات کے ساتھ خود بھی انتہائی محبت کر کے نکالی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ایسی مقدس ہستیاں ہیں کہ خدا کا رسول بھی ان سے ہر درجہ محبت کرتا ہے۔ یوں تو حضرت کے بہت سے رشتہ دار تھے اور حضرت اپنے سبھی رشتہ داروں سے محبت کرتے تھے، مگر جیسی محبت اپنی بیٹی، داماد اور نواسوں سے تھی دنیا میں اس کی مثال ڈھونڈے نہیں ملتی۔ یہ اس لیے نہ تھی کہ جگر کے ٹکڑے اور گود کے پالے تھے، بلکہ اس لیے تھی کہ ان کی ذات سے بہت کچھ دینی خدمات وابستہ تھی۔ یہ محبت اس وجہ سے تھی کہ وہ دین اسلام کے محافظ و مددگار تھے اور خدائی قانون پر سختی سے عمل کرنے والے تھے۔ یہ محبت اس وجہ سے تھی کہ ان کی نیکوکاری اور دین پروری کی وجہ سے خدا بھی ان کو پیار کرتا تھا۔ یوں تو ہر باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، مگر حضرت رسول خدا کو جو محبت اپنی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ سے تھی وہ اپنی نظیر آپ تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے،
جس نے اس کو ستایا اس نے مجھ کو ستایا۔ آپ کا یہ دستور تھا کہ ہر روز بلا ناغہ جناب سیدہ کے گھر تشریف لاتے اور احوال پرسی کرتے۔ جب سفر کو جانا ہوتا تو بیٹی سے مل کر جاتے اور جب واپس ہوتے تو سب سے پہلے بیٹی کے یہاں جاتے۔ اگر ذرا سا آزودہ بیٹی کو پا لیتے تو بے چین ہو جاتے۔ اگر سیدہ بیمار ہوتی تو اپنا زیادہ وقت بیٹی کے پاس صرف کرتے۔ بار بار لوگوں کو بھیج کر خبر منگاتے تھے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے مجھے مردوں میں سب سے زیادہ محبوب علی ہے اور عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب فاطمہ ہے۔ نعرے صلوات۔ اور بچوں میں سب سے زیادہ محبوب حسن و حسین ہیں۔ اب تھوڑا سا حال ان کا بھی سن لیجیے کہ حضرت کو اپنے ان دو نواسوں سے کتنی محبت تھی۔ منقول ہے کہ ایک سال ایسا اتفاق ہوا کہ عید قریب آ گئی اور حضرت فاطمہ زہرا اپنے بچوں کی پوشاک کا کوئی انتظام نہ کر سکی، یہاں تک کہ عید کا شام نمودار ہو گیا۔ گھر گھر خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ بچے نیا لباس پہننے کے خوشی میں پھولے نہ سماتے تھے، لیکن سید عالم اداس تھی کہ کل بچوں کو نیا لباس کہاں سے پہناؤں گی۔ جب ہم سن بچوں کو دیکھ کر یہ ہٹ کریں گے تو کیوں کر بہلاؤں گی۔ خاموش بیٹھی تھی کہ دونوں بچے ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور لپٹ کر عرض کرنے لگے اماں جان، کل عید کا دن ہے، آپ نے ابھی تک ہماری پوشاکیں تیار نہ کرائی، اب ہم کل کو کیا پہنیں گے؟ یہ سن کر معصومہ کے دل پر سخت چوٹ لگی، پیار کر کے بچوں سے فرمانے لگی ارے حسرت پہ اپنی روح کے یہ معصوم لے گا، قربان جاؤں عید ہے فاقہ کشوں کی کیا، اہل دول کے واسطے ہے عید کا مزہ، اہل نبی کی عید ہے خوشنو دیے خدا، زہرا کا چاندی کا پیاروں کی دید ہے، جب تم گلے سے لپٹے میں سمجھی کہ عید ہے۔ بچے یہ سن کر کہنے لگے اور عقیدہ ہو کر عرض کی کہ اماں لباس عید بنا دو ابھی ابھی، تیار ہو تو لا کے دکھا دو ابھی ابھی، کیا جانے ہم کہیں سے منگا دو ابھی ابھی، رکھ کر سرہانے سوئیں گے لا دو ابھی ابھی، ارے سرتاج اوصیاء سلف کے پسر ہیں ہم، آپ ہو جی سر پہ عید بھی اور ننگے سر ہیں ہم۔ جناب سیدہ نے فرمایا اے فرزندو آزردہ نہ ہو، خدا تمہاری پوشاکوں کا انتظام کر دے گا۔ الغرض بچے تو سو گئے مگر جناب سیدہ اس خیال سے پریشان تھی کہ صبح ہوتے ہی جب کپڑے مانگیں گے تو میں کیا کروں گی۔ آپ نے رو رو کر بارگاہ الہی میں دعا کی اے خالق برحق تو میرے ہاتھ سے خوب واقف ہے، اگر کل کو کوئی سامان نہ ہوا تو بچے حد درجہ رنجیدہ و ملول ہوں گے، اپنے پیارے نبی کا واسطہ میری اس پریشانی کو دور کر۔ ابھی یہ دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی، آپ نے دریافت فرمایا کون ہے؟ جواب ملا خیاط ہوں حضور کے ہر نور عین کا،
ये लिबास हसन और हुसैन का। नारे सलवात। ये सुनकर आप करीबे दर गई और लिबास ले लिया। ये आने वाला खुदा का फरिश्ता था जो हसनैन अलैहिस्सलाम के लिए जन्नती लिबास लेकर आया था। सुबह होते ही शहजादों ने पोशाक तलब की। जनाबे सैयदा ने खुशी खुशी जन्नती हुल्ले, जिनमें एक सब्ज रंग था और दूसरा सुर्ख, अपने दोनों बच्चों को पहना दिए। थोड़ी देर बाद जनाबे रसूल खुदा भी तशरीफ ले आए। दोनों नवासों के जिस्म में नया लिबास देखकर दरियाफ्त किया, बेटी ये पोशाक कहाँ से आई? अर्ज की, खुदा के रसूल पर क्या चीज़ पोशीदा रह सकती है? हजरत ने फरमाया, ऐ सैयदा, जो दर्जी तुम्हारे दरवाजे पर आकर पोशाक दे गया है वो खुदा का मुकर्रब फरिश्ता जिब्रील अमीन था। ऐ फातिमा, खुदा की बारगाह में तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का ये एजाज़ है कि जन्नत के हुल्ले फरिश्ते लेकर आते हैं। अलगरज जब ईदगाह जाने का वक्त आया तो हसनैन अलैहिस्सलाम ने हजरत रसूल खुदा से कहा, नाना जान, आज ईद का दिन है, सब बच्चे अपने अपने नाकों पर सवार होकर ईदगाह जा रहे हैं। हमारा कोई नाका नहीं कि सवार हो। ये सुनना था कि हजरत ने दोनों नवासों को अपने शानों पर बिठा लिया और फरमाया, ऐ नूर चश्मो, तुम्हारा नाका मैं हूँ। बच्चों ने कहा, नाना, सब लड़के अपने अपने नाकों की मेहार पकड़े हुए हैं, हमारा नाका कैसा है कि इसकी मेहार ही नहीं। ये सुनकर हजरत ने अपने गेसू अपने प्यारे बच्चों के हाथ में दे दिए और फरमाया, लो ये तुम्हारा नाके के निहार है, जिधर तुम इशारा करोगे उसी तरफ को तुम्हारा मरकब चलेगा। अब बच्चों ने कहना शुरू किया कि सबके नाके बोलते हैं, नाना हमारा नाका नहीं बोलता। ये सुनकर हजरत ने अफ अफ कहना शुरू किया। अज़ीज़ान मोहतरम, आपने सुना हजरत की मोहब्बत का हाल अपने नवासों के साथ। ख्याल कीजिए, हजरत रसूल खुदा का क्या मर्तबा था। इंतहा ये है कि आपके जिस्म मुबारक पर मक्खी तक ना बैठती थी, क्योंकि मक्खी फजूल कश होती है। हजरत के नूरानी बदन में फजूल चीज़ कहाँ थी? अलबत्ता जो फजीलत कश थे वो कभी शानों पर बैठते थे, कभी सीने पर। अल्लाह अल्लाह, क्या मर्तबा था हसनैन अलैहिस्सलाम का। लिखा है कि एक रोज़ हजरत रसूल खुदा अपने दोनों नवासों को अपने जानिब पर बिठाए प्यार कर रहे थे। इमाम हसन का मुँह चूम रहे थे और इमाम हुसैन का गला। इमाम हुसैन कुछ नाखुश होकर वहाँ से उठ खड़े हुए और अपनी वालदा गिरामी से जाकर कहने लगे, अम्मा जान, ज़रा मेरा मुँह तो सुनिए, क्या मेरे मुँह से बू आती है? जनाबे सैयदा ने मुँह सूंघ कर फरमाया, नहीं दो बेटा, तुम्हारे मुँह से तो ज़रा भी बू नहीं आती। अर्ज करने लगे, फिर क्या वजह है कि नाना जान, भाई हसन का तो मुँह छूते हैं और मेरा गला। फरमाया, आओ बेटा, मैं तुमको बाबा जान के पास लेकर चलती हूँ और इसकी वजह दरियाफ्त करती हूँ। अलगरज जनाबे सैयदा इमाम हुसैन को लिए हुए हजरत रसूल खुदा की खिदमत में आई और अर्ज की, बाबा जान, इसकी क्या वजह है कि आप हुसैन का तो मुँह चूमते हैं बल्कि गला चूमते हैं? हुसैन को आपसे शिकायत है।
حضرت یہ سن کر رونے لگے اور فرمانے لگے بیٹی اس کی وجہ نہ پوچھو، تم سے سنا نہ جائے گا۔ جناب سیدہ نے عرض کی بابا جان میں تو اس کی وجہ سننا چاہتی ہوں۔ فرمایا بیٹی مجھے جبریل امین نے یہ خبر دی ہے کہ آپ کی امت آپ کے ان دونوں نواسوں کو شہید کر ڈالے گی، آپ کے بڑے نواسے کو زہر دیا جائے گا جس سے اس کا کلیجہ کٹ کر ان سے نکل پڑے گا، اور چھوٹے نواسے کا گلا دیوے ظلم و ستم سے کاٹا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے حسن کا منہ چھپا اور حسین کا گلا یہ سننا تھا کہ جناب سیدہ بے چین ہو کر رونے لگی اور کہنے لگی بابا یہ واقعہ کس زمانے میں ہوگا؟ فرمایا اے بیٹی یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا میں نہ میں ہوں گا، نہ تم ہوگی، نہ علی ہوں گے۔ عرض کی بابا جان پھر میرے فرزندوں پر کون روئے گا؟ کاش میں زندہ رہتی تو ان شہیدان راہ خدا پر جی بھر کر روتی۔ فرمایا اے بیٹی اس غم کو اس کا غم نہ کر، خدا بند عالم ایک قوم ایسی خلق کرے گا جو تیرے دونوں بچوں کی سفید ماتم بچھانے والی ہوگی، خاص کر تیرے حسین کی عزا کو ہر سال قائم کرے گی۔ ان کے ہمارے مردوں کی مصیبت پر روئیں گے، ان کی عورتیں ہماری عورتوں کی مصیبت پر بکا کرے گی، اور ان کے بچے ہمارے بچوں پر گریا کریں گے۔ جناب سیدہ نے یہ سن کر فرمایا بابا جان اگر وہ میرے حسین سے اتنی محبت کرنے والے ہوں گے تو میں بھی جنت میں بغیر ان کے داخل نہ ہوں گی۔